اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی نظر کعبہ پر مرکوز کرتے ہوئے دعا کی، اے رب عظیم، میرے وطن پاکستان کو استحکام و دوام بخش۔ اے رب دو جہاں، تو نے انسان کو آزاد پیدا کیا لیکن وہ اسیر ہے۔ تو نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا لیکن وہ اپنے ہم جنسوں کے ہاتھوں ذلیل ہے۔ تو نے انسان کو صرف اپنے خالق کی پرستش کرنے کا حکم دیا لیکن آج وہ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں خداؤں کی پرستش پر مجبور ہے۔ اے قادر مطلق، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے برش اور پینٹ کے ذریعے انسان پر انسان کے ظلم کے خلاف جہاد کر سکوں، انسان پر انسانی جبر کو بے نقاب کر سکوں، مظلوم انسانوں، بلکتے بچوں، کراہتے مردوں اور سسکتی عورتوں کو اپنے کینوس پر جگہ دے سکوں، تاکہ جو ظالم، جابر اور تنگ نظر لوگ تیری مشیت کے نفی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے ماسک اتار سکوں، ان کے خلاف تیری ہی مخلوق کے جذبات جگا سکوں۔ اے رب جلیل، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے راہ ہدایت دکھا، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو مجھے غربت، ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ ہمت عطا فرما رب جلیل، ہمت عطا فرما۔ اگلے روز فطرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، جہاں اس نے مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھیں، روزہ مبارک پر حاضری دی اور گڑ گڑا کر تقریباً وہی دعا کئی بار دہرائی جو وہ خانہ کعبہ میں کر چکا تھا۔ ان دعاؤں اور گریہ وزاری کے بعد فطرت کو اپنے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک نئی قوت محسوس ہوئی اور وہ اس کی طاقت سے لیس ہو کر واپس اپنے وطن عزیز روانہ ہو گیا۔ فطرت جب کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا تو اس کے اندر نئی قوت پیدا ہو چکی تھی۔ امریکہ اور یورپ میں قیام کے دوران فن کے بارے میں اس کا ذہن بہت صاف اور کشادہ ہو چکا تھا، اور خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد پاکستان اور اسلام کے متعلق اس کے جذبات اور شدید ہو گئے تھے، اور بحیثیت مصور اپنے مشن میں اس کا یقین اور پختہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اس خواہش سے تڑپ رہا تھا کہ کب کینوس اور برش اس کے ہاتھ آئے اور وہ اپنی منشا کے مطابق تصویریں بنانا شروع کر دے۔ فطرت کے باطن کے علاوہ اس کے ظاہر میں 1-2 تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کے سر کے بال تو اب بھی پہلے کی طرح آوارہ تھے، لیکن مونچھیں خاصی کنٹرول میں آ چکی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ قینچی سے ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ اب وہ گھنی اور چوڑی تو تھیں لیکن سرکنڈے کی طرح اونچی نہ تھیں۔ اس کی ترشی ہوئی مونچھوں اور بکھرے ہوئے بالوں کے درمیان اس کا سرخ و سفید چہرہ پہلے سے زیادہ وجیح لگتا تھا۔ وہ چہرے پر کوئی ایک کریم نہیں لگاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا صاف دھلا ہوا چہرہ دیکھ کر ہر وقت یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی باتھ ٹب سے نکل کر آیا ہے۔ اس کے چہرے پر دوسری تبدیلی یا اضافہ یہ ہوا تھا کہ اس نے نظر کی اینک لگوائی تھی۔ سفید شیشوں اور سنہرے فریم والی پتلی سی اینک
جو اس کے چہرے کو چھپانے کے بجائے پرکشش اور باروب بنا دیتی تھی۔ اس کے لباس میں یہ فرق آیا تھا کہ اس نے گرمیوں اور سردیوں میں یکساں طور پر استعمال ہونے والی پتلون پہن رکھی تھی اور اوپر اسی رنگ کا چیک کوٹ تھا جس کی کوہنیوں پر چمڑے کے ٹکڑے چسپاں تھے۔ لکڑی کے بٹنوں والے کوٹ، پتلے فریم والی اینک اور بکھرے بکھرے بالوں سمیت وہ دور سے ہی مصور لگتا تھا، ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا مصور۔ وہ کراچی سے بذریعہ ریل گاڑی فیصل آباد پہنچا اور ریلوے اسٹیشن سے بس اسٹینڈ تک جانے کے لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی تانگہ بانوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ایک اچھا سا تانگہ پسند کیا اور دام پوچھے تو یکے والے نے کہا، باؤ جی 20 روپے۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ فطرت نے پنجابی میں کہا، بابا تو کی سمجھے آئیں کہ میں امریکہ تو آیا، مینوں ایتھوں دا کچھ پتہ نہیں، میں ایتھوں دا رہن والا واں، ہن دس کنے پیسے۔ بابا کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، بابو جی 3 روپے ہیں تو بابا یہ بھی زیادہ، پر چل 3 روپے ہی سہی۔ یہ کہہ کر فطرت نے اپنا مختصر سا سامان تانگے پر رکھا۔ 15 منٹ میں وہ بس اسٹاپ پہنچ گیا اور بس نے شام ہونے سے پہلے پہلے اسے چک نمبر 230 کے پاس سے گزرنے والی پکی سڑک پر اتار دیا۔ فطرت اپنا بکس اور بیگ ایک ایک ہاتھ میں اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ گاؤں کے لڑکے قادر، یوسف، عزیز اور رحمت پیچھے سے آ ملے۔ انہوں نے اس کا سامان اٹھا لیا اور وہ گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں قادر نے پوچھا، بھائی فطرت، تم امریکہ سے آ رہے ہو؟ ہاں، سنا ہے وہ بڑا ملک ہے۔ بہت بڑا؟ ہاں، بہت بڑا ملک ہے اور امیر بھی۔ عزیز نے کہا، کتنا عرصہ رہے وہاں؟ 1 سال۔ پورا 1 سال؟ وہاں تو 1 ہی سال رہا، لیکن راستے میں مہینہ بھر لگ گیا۔ رحمت نے کہا، فطرت، اپنا سلیم ہے نا، سلیم چاچا غلام دین کا بیٹا، وہ دبئی گیا تھا اور 1 سال بعد پچھلے مہینے واپس آیا۔ وہ اپنی کار لایا تھا، اپنی کار اب بھی ان کی ڈیوڑی کے باہر کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کار لینے گیا ہوگا، میں کچھ اور لینے گیا تھا، کپڑے، جرسیاں، گھڑیاں، ٹیپ، ٹی وی۔ نہیں، قادر نے کہا، الو کے چرخو، یہ تو سوچو کہ فطرت صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کیوں پیسہ ضائع کریں ایسی فضول چیزوں پر؟ یہ روپیہ اکٹھا کر کے لائے ہوں گے، بنگلہ بنائیں گے، زمین خریدیں گے، نیا ٹیوب ویل لگائیں گے اور گاؤں کے بہت بڑے چوہدری بن جائیں گے۔ یوں باتیں کرتے کرتے وہ گھر پہنچ گئے۔ ریشما نے حسب معمول فطرت کو دونوں بازوؤں میں بھینچ کر پیار کیا، اس کا منہ اور سر چوما اور شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ فطرت کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا اور ریشما موسم سرما کی مناسبت سے چائے بنانے لگی۔ دیہاتی رواج کے مطابق بہت سے لوگ ان کے گھر جمع ہو گئے، بظاہر ریشما کو بیٹے کی امریکہ سے واپسی پر مبارکباد دینے، لیکن در حقیقت یہ پتہ کرنے کہ وہ کیا لایا ہے اور کس کس کے لیے لایا ہے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اس قسم کے جملے داغنا شروع کر دیے، بہن جیونی کا پتر کویت گیا تھا تو سارے خاندان کے لیے کپڑے لایا تھا، تم خاندان کی بات کرتی ہو، میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، یہ سویٹر مجھے بھی دے گیا تھا۔ وہ فضلاں کا بھتیجا یاد ہے، وہ مذہبی اور نمازی سا، اس نے آ کر مسجد میں پنکھے لگوا دیے تھے۔ وہ تو گاؤں کی سڑک پکی کروانے والا تھا،
لیکن رمضان، میاں خان اور نور حسین اپنی زمینوں سے راستہ نہ دیا، ورنہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا پکا ہو چکا ہوتا آج تک۔ اتنے میں چند مرد تشریف لے آئے۔ فطرت نے سوچا چلو ان کی وجہ سے عورتوں کے طعنوں سے تو نجات ملے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ عورتوں سے کچھ کم ثابت نہ ہوں گے۔ انہوں نے فرمانا شروع کیا، پتر فطرت، بہت پڑھ لیا، اب بس افسر لگ جا، بڑا افسر۔ گاؤں کے کام کروا، سڑک بنوا، اسکول کھلوا، گاؤں کے نوجوانوں کو جو بیکار بیٹھے ہیں نوکری دلوا، کسی کو سعودی عرب بھجوا، کسی کو دبئی کا ویزا دلوا، آخر گاؤں والوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچے تیری پڑھائی کا۔ سابق فوجی بابا فضل دین نے کہا، پچھلی جنگ میں نے بڑے افسر دیکھے ہیں، مصر میں، اٹلی میں، برما میں، سنگاپور میں، لیکن تیرے جیسا جوان نہیں دیکھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تمہاری چھاتی صرف 36 انچ ہوگی، قد بھی 6 فٹ کے لگ بھگ ہوگا۔ مجھے تو تمہارا وزن بھی پورا لگتا ہے۔ تم لیفٹیننٹ بھرتی ہو جاؤ، فوجی وردی اور کندھے پر پھول خوب سجیں گے۔ ہمارے گاؤں کا ایک افسر تو ہو، گاؤں کی عزت ہوتی ہے افسروں سے۔ چودھری نور الہی نے کہا، دیکھ تو جو کچھ بننا چاہے بن جا، اللہ نے تجھے ہر شے دی ہے، تعلیم، قد، عقل، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اپنے چک کو بھول نہ جانا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں۔ باری باری عورتیں اور مرد اس کے ذہن پر بمباری کر کے چلے گئے، اور فطرت سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ان توقعات کی یلغار میں کس طرح اب اس گاؤں میں زندگی گزار سکے گا۔ اسے جلد از جلد گاؤں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ اسے اپنی باتوں سے پاگل کر دیں گے۔ وہ اس لفظی گولہ باری سے بمشکل فارغ ہوا تھا کہ ریشمہ دبے پاؤں اس کے پاس آ بیٹھی اور بڑی رازداری سے کہنے لگی، بیٹا میں دمہ کی مریض ہوں، سانس اکھڑتا ہے تو پھر جڑتا نہیں، پتہ نہیں کب آئے نہ آئے، ضرور یہ تمہید میری شادی کے بارے میں ہوگی۔ تو پڑھ لکھ کر اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ میرے دل کی بات پہلے ہی سمجھ لیتا ہے۔ اب میں یہ فرض تمہاری اسی چھٹی میں پورا کر دینا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر اور قضا کریں یہ فرض امی؟ پہلے ہی بہت قضا کر چکی پتر، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ نورہ کو دیکھو، اس کے بیٹے نے تمہارے ساتھ 10ویں جماعت پاس کی تھی، اس وقت نوکر ہو گیا تھا، اب وہ پوتوں کو کھلاتی ہے، روز تانے کے طور پر پوتے کو اٹھائے میرے سامنے سے گزرتی ہے۔ مجھ سے یہ دکھ نہیں سہا جاتا۔ اپنے دکھ بیان کرتے کرتے ریشمہ کے آنسو نکل آئے۔ فطرت سے یہ آنسو دیکھے نہ گئے۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، میں لاہور جا کر نوکری کا بندوبست کر لوں، صرف چند مہینوں کی بات ہے، پھر تم اپنی خوشی پوری کر لینا۔ ریشمہ نے میلی چادر سے اپنے آنسو پونچھ لیے، اور فطرت سوچتا رہ گیا کہ ہر انسان کے اپنے اپنے رنج ہوتے ہیں۔ کوئی اس فکر میں ہے کہ وہ کس طرح آرٹ کی دنیا میں نام پیدا کرے،